روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سٹی انڈیا اسلامک چینل پر رمضان المبارک کے خصوصی درس قرآن میں آپ کا استقبال ہے، اور آج کے درس میں ہم سورۃ الکہف میں مذکور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ملاقات کا تذکرہ کریں گے۔ چنانچہ دراصل واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے وعظ فرمایا، بیان کیا، اور بہت پر اثر بیان آپ نے فرمایا۔ بیان ختم ہونے کے بعد لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا تردد یہ جواب دیا کہ میرے ہی پاس ہے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی بات غلط نہیں تھی، کیونکہ وقت کے نبی کے پاس جتنا علم ہوتا ہے کسی اور انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بلا تردد اس طرح اپنے سب سے زیادہ علم ہونے کا دعویٰ پسند نہیں آیا، کیونکہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دربار کے مقربین ہوتے ہیں ان کی چھوٹی سی چونک پر بھی اللہ تعالیٰ ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ بات اگرچہ غلط نہیں تھی، لیکن اس کے اندر جو میں کا لفظ تھا اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، روئے زمین پر ایک انسان ایسا بھی ہے جو ایسی باتیں جانتا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ، اگر کسی انسان کے پاس ایسا علم ہے تو میں اس سے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے ان کا پتہ دیجئے، ان کی علامت بتائیے، وہ کیسے ہیں، کہاں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تم انہیں ملنا چاہتے ہو تو تم مجمع البحرین کے پاس جانا ہوگا، جہاں پر دو سمندر آپس میں مل رہے ہو۔ اس کے لیے تمہیں ایک مچھلی کو بطور توشہ کے تیار کر کے اپنی تھیلی میں ساتھ لے جانا ہے، اور جہاں پر وہ مچھلی دوبارہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی جاتی ہے، گویا کہ وہیں پر ہمارے اس خاص بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تو عزیز ساتھیو، اگرچہ اس خاص بندے کا نام قرآن کریم میں نہیں آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کا نام خضر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، اور ساتھ میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، اس وقت تک وہ ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، آگے چل کر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفرازا۔ تو بہرکیف حضرت یوشع بن نون کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، اور چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ جب کنارے سے گزر رہے تھے سمندر کے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر رکنے کا ارادہ کیا، اور وہاں پر ایک چٹان تھی، اس چٹان کے پاس رک کر ان لوگوں نے تھوڑا سا آرام کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، جبکہ حضرت یوشع جو خادم تھے وہ جاگ رہے تھے۔ تو انہوں نے عجیب و غریب یہ چیز دیکھی، کیونکہ ان کو ساری باتیں پتہ نہیں تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو مچھلی تل بھن کر ساتھ لا لیے تھے بطور توشہ کے، اچانک سے اس کے اندر جان پیدا ہو گئی، اور وہ اس تھیلی سے نکل کر سمندر کے اندر داخل ہو گئی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ وہ سمندر کے اندر جیسے ہی داخل ہوئی، جس طرح وہ سمندر کے اندر جاتی تھی ویسے ہی وہ سرنگ بناتے ہوئے جاتی تھی۔ گویا کہ مچھلی کے گزرگاہ پر اللہ تعالیٰ نے پانی کے جریان کو، پانی کے سیلان کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا، جس کی وجہ سے ایک سرنگ نما سوراخ بناتے ہوئے سمندر کے اندر داخل ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، لیکن شیطان نے حضرت یوشع کو بھلا دیا، تو انہوں نے اس مچھلی کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کیا۔ اب چلتے رہے ایک رات کا مزید سارا سفر طے کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان محسوس ہونے لگی۔ تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی، آج کے سفر سے بہت زیادہ تھکان ہو رہی ہے، بہت زیادہ بھوک لگی ہے، لہٰذا وہ مچھلی نکالو جو ہم نے توشے کے لیے ساتھ لائی تھی، اس کو کھائیں گے، نوش فرمائیں گے۔ تو اس وقت حضرت یوشع کو یاد آیا، تو انہوں نے کہا، معذرت کی کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا ہے، میں تو تذکرہ کرنا ہی بھول گیا۔ وہ مچھلی تو جہاں پر ہم پہلی مرتبہ رکے تھے
وہیں پر زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلی گئی اور عجیب و غریب طریقے سے وہ سمندر کے اندر راستہ بناتے ہوئے گھس گئی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دراصل وہی جگہ ہمیں مطلوب تھی، وہیں پر ہمارا منزل مقصود تھا، وہیں پر جانا تھا، وہیں پر ایک خاص بندے سے مجھے ملاقات کرنا تھا۔ تو لہٰذا وہ اپنے نشانات قدم کے مطابق ان کو تلاش کرتے ہوئے جس راستے سے آئے تھے اسی راستے پر ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر پہنچے۔ تو جب وہاں پر گئے تو دیکھا کہ کوئی ایک انسان ہے جو سر سے لے کے پیر تک مکمل سفید چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زور سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس جنگل بیابان میں کون آ گیا جو سلام کر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ یعنی موسیٰ بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ بہرکیف اس کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے پاس کچھ خاص علم ہے جو میں نہیں جانتا، لہٰذا میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ سے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں ایسے کام کرتے رہتا ہوں جن پر آپ کو صبر نہیں آئے گا اور آپ اعتراض کریں گے۔ حالانکہ اگر آپ مجھ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے کسی بھی کام پر آپ کو اعتراض نہیں کرنا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں پوری کوشش کروں گا اور ہرگز بھی آپ کے کسی بات پر اس وقت تک اعتراض نہیں کروں گا جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب تک میں خود نہ بتاؤں نہ پوچھنا، تو آپ کے بتانے تک میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو اس شرط پر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی مطالبے کو قبول کر لیا۔ پھر یہ دونوں آگے بڑھے، آگے جا رہے تھے، سمندر آ گیا، سمندر کا سفر کرنا درکار تھا، تو کشتی آئی، تو دونوں کے دونوں کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لہٰذا ان لوگوں نے کشتی پہ سوار ہونے کا کرایہ بھی ان سے نہیں لیا۔ لیکن جیسے ہی کشتی کچھ دور چلی، حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی نکالی اور اس کشتی کا ایک تخت توڑنا شروع کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی یہ کیسی بات ہے کہ ان بیچاروں نے تو ہم سے محبت میں کرایہ بھی نہیں لیا اور یہ حضرت ہے کہ انہی کے کشتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو فوراً اعتراض کر بیٹھے، کہنے لگے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو لوگ ہمارے ساتھ احسان کیے ان کا یہ بدلہ دے رہے ہیں کہ ان کی کشتی کو توڑ رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں پہلی مرتبہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا میرا مواخذہ نہ کرے، آگے چلے، آگے انشاءاللہ میں ہرگز بھی سوال نہیں کروں گا۔ پھر چنانچہ دونوں آگے بڑھے، کشتی سے اترے اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت وہ کشتی پر سوار ہو رہے تھے ایک چڑیا آئی اور ان دونوں کے سامنے وہ بیٹھ کر سمندر سے ایک چونچ بھر پانی اس نے اپنے چونچ میں لیا پینے کے لیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ دیکھیے موسیٰ، یہ چڑیا نے سمندر سے جتنا پانی اپنے چونچ میں لیا ہے، میرا اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے، جتنا کہ سمندر کے سارے پانی کے مقابلے میں اس چڑیا کے چونچ کا جتنا پانی ہے وہ حیثیت بھی نہیں ہے میرے اور آپ کے علم کی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے۔ بہرکیف سمندر سے اترے، ایک بستی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک انتہائی معصوم اور چھوٹا سا ننھا سا بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے اور جا کر اس بچے کو پکڑا اور اس کا سر پکڑ کر ایسا گھما دیا کہ گویا کہ اس کے جسم سے ہی اس کا سر الگ کر دیا، اس کو مار ڈالا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے زیادہ تعجب ہوا، اب تو چونکہ ایک معصوم اور بے گناہ بے قصور بچے کی جان کا مسئلہ تھا، تو فوری کہنے لگے کہ بھئی یہ تو بہت برا کام ہے، یہ تو بہت برا کام ہے کہ بلا کسی وجہ کے، بلا کسی غلطی کے ایک معصوم چھوٹے ننھے منھے بچے کو اس طرح قتل کر ڈالا بے دردی سے، آپ نے تو بہت برا کام کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھیے میں نے بتایا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، 2 مرتبہ ہو گئی، اب آخری مرتبہ ہے، اگر اس کے بعد میں تم سے کوئی سوال آپ کے بولنے سے پہلے کروں تو ضرور مجھے ہرگز بھی ساتھ مت رکھنا۔ تو حضرت خضر نے مان لیا۔ پھر آگے چلے، ایک اور بستی میں داخل ہوئے، وہاں کے بستی والے اتنے ظالم اور کنجوس تھے کہ
جب یہ لوگ بستی میں داخل ہوئے، چونکہ مہمان تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم مہمان ہیں، لہٰذا ہماری مہمان نوازی کی جائے، ہمارے کھانے اور رہنے کا انتظام کیا جائے۔ حالانکہ اس زمانے میں مہمان نوازی تو عام تھی، کیونکہ ہوٹلز وغیرہ ہوتے نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، ہم کوئی تمہارے لیے بندوبست نہیں کریں گے کھانے کا اور قیام وغیرہ کا۔ تو اس کے بعد بستی میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک دیوار تھی جو بالکل گرنے والی تھی، قریب تھی کہ وہ گر ہی جاتی کچھ لمحوں کے اندر۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فوری آگے بڑھے اور اس دیوار کو ہاتھ لگا کر اس کی مرمت فرما دی اور اس کو گرنے سے بچا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ بستی والے اتنے ظالم اور بخیل ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں کھانا تک بھی نہیں دیا، اور تم نے ان کا اتنا بڑا کام بغیر معاوضے کے کر دیا۔ بھائی تھوڑا کچھ معاوضہ پہلے بات کر لیتے، اس کے بعد کام کرتے تو ہمارے کھانے پینے کا تو انتظام ہو جاتا تھا۔ تو ایسے ظالموں کے ساتھ ایسا احسان کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ آپ کی اور میری جدائیگی کا وقت ہے، کیونکہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہر مرتبہ آپ معذرت کرتے رہے، لیکن آپ ہمیشہ اپنا وعدہ توڑتے رہے اور اپنے آپ پہ قابو آپ نے نہیں رکھا اور ہمیشہ میرے بولنے سے پہلے ہی سوال کر دیا۔ تو ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، وہ تھوڑا اور صبر کر لیتے تھے، پتہ نہیں ایسی کتنی کی اور عجیب و غریب باتیں ہمیں معلوم ہوتی تھی۔ بہرکیف اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں وہ ساری باتیں جو میں نے کی، اور ان کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی حکمت تھی جس کو آپ نہیں جانتے تھے، اسی وجہ سے آپ نے اعتراض کر دیا۔ تو سب سے پہلے جس کشتی کے اندر ہم سوار ہوئے تھے وہ کشتی چند غریب بھائیوں کی تھی۔ روایت میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ یہ 10 بھائی تھے جن کے اندر 5 اپاہج تھے، مجبور تھے، لنگڑے لولے تھے جو بالکل کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 بھائی ایسے تھے جو سمندر کے اندر محنت مزدوری کرتے تھے اور سب کے پرورش کا انتظام کرتے تھے۔ تو ان غریبوں کی کشتی تھی وہ۔ تو ان لوگوں نے ہمیں سوار تو کر لیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کشتی جس طرف جا رہی تھی ادھر سمندر کے اس پار ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو، ہر عمدہ کشتی کو قبضہ کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ بادشاہ اس کے عیب کو دیکھ کر اسے صرف نظر کر لے، نظر انداز کر دے اور ان سے اس کشتی کو نہ چھین لے، ورنہ پھر یہ لوگ بھوکے رہیں گے۔ رہی بات اس بچے کی جس کو میں نے مار ڈالا، دراصل یہ تھا کہ اس بچے کے جو والدین ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور یہ بچہ آگے چل کر بہت زیادہ شریر اور اپنے ماں باپ کو خوب ستانے والا تھا۔ تو میں نے اس کو قتل کر دیا، اور ارادہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی اچھی اولاد عطا کریں گے جو فرمانبردار ہوں گی، ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی، دل کا سکون ہوں گی۔ اور تیسرا جو دیوار میں نے گرنے سے بچا لیا، دراصل اس کے نیچے خزانہ تھا ایسے یتیم بچوں کا جن کے ماں باپ بہت زیادہ نیک تھے، اللہ کے خاص بندے تھے، اور یہ بچے ابھی چھوٹے اور نابالغ تھے۔ اگر یہ دیوار ابھی گر جاتی اور خزانہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا، اور خاص طور پر ان بچوں کے جو رشتہ دار ہوئے وہ ان خزانوں پر قبضہ کر لیتے تھے، یہ بچے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کا دفاع نہیں کر پاتے تھے، پھر اس طرح وہ لوگ اپنی وراثت سے محروم ہوتے تھے۔ تو ہم نے اس دیوار کو گرنے سے بچا لیا تاکہ یہ بچے بڑے ہو جائے، خود کفیل بن جائے، اس کے بعد وہ اپنے خزانے سے استفادہ کریں۔ اس کے بعد حضرت خضر نے فرمایا کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ اپنی جانب سے نہیں کیا ہے، بلکہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ مجھے بتاتے تھے تو میں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتا تھا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن پر آپ کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ تھا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے ملاقات کا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے یا زمینی فرشتے تھے، آخر کیا تھے؟ تو اس سلسلے میں علماء اور مفسرین کی رائے مختلف ہے، لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ وہ نبی ہی تھے، کیونکہ ان کے پاس من جانب اللہ وحی آتی تھی۔ وحی تو یہ حضرت انبیاء کا خاصہ ہے۔ تو زیادہ تر اقوال اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ تو اس واقعے سے اور اس ملاقات سے ہمیں بہت زیادہ عبرت آموز، سبق آموز پہلو ملتے ہیں، لیکن ان کے اندر بنیادی سبق عزیز ساتھیوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر تو دور کی بات، تکبر کی بو تک بھی پسند نہیں ہے۔
حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا وہ تکبر سے نہیں کہا، ایک حقیقت پر مبنی بات کہی کہ واقعتاً روئے زمین پر سارے انسانوں میں وقت کے نبی سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن مقربین میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں علم کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے بھائی اللہ جانتا ہے کس کے پاس زیادہ علم ہے یہ کہنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے تواضع کو پسند کرتے ہیں، میں کہنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میں پناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے جو کوئی نعمتیں ہمیں دیے ہیں ان نعمتوں کو لے کر اترانا نہیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد عزیز ساتھیوں، اسی صورت کے اندر جیسا کہ کفار مکہ نے سوال کیا تھا اس بادشاہ کے بارے میں بتائیے جس نے سارے عالم کا سفر کیا تھا، اور اس بادشاہ کا نام ہے ذوالقرنین۔ تو ذوالقرنین کا جو عالمی سفر ہے اللہ تعالیٰ اس کے کچھ جھلکیاں اس صورت کے آخر میں بیان فرما رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، حالانکہ ان لوگوں نے نام نہیں کہا تھا تو قرآن نے نام بھی بتا دیا کہ وہ بادشاہ کا نام ذوالقرنین تھا، اور ہم ان کا کچھ قصہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ ایسا تھا کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو زمین پر بادشاہت دی تھی اور ہر چیز وافر مقدار میں تھی، بہت زیادہ خزانوں کے اور جائیدادوں کا ہم نے ان کو مالک بنایا تھا۔ تو انہوں نے عالم کا سفر کرنے کا ارادہ کیا تو وہ ایک رخ ہو لیے، مغرب کے جانب وہ چلتے رہے یہاں تک کہ وہ زمین کے کنارے پر پہنچ گئے مغرب کی جانب۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو پایا، تو اس قوم کے بارے میں ہم نے حضرت ذوالقرنین کو یہ حکم دیا جو کہ نیک بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ کے، تو ہم نے الہام کیا یا کسی طریقے سے حکم دیا کہ آپ ان کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ان میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ہم تو ان کے لیے اچھی بات کہیں گے اور ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے، لیکن جو اسے انکار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے گا تو پھر میں اس کو کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ پھر اس کے بعد وہ ایک دوسری طرف یعنی مشرق کی طرف نکل پڑے، یہاں تک کہ وہ اس طرف کے کونے کو پہنچ گئے تو دیکھا کہ سورج وہاں سے نکل رہا ہے۔ تو وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر ایک قوم ہے جو بالکل بھی کپڑے وغیرہ نہیں پہنتی تھی، یعنی ان کے اور سورج کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں رہتا تھا، مطلب وہ لباس وغیرہ کا استعمال نہیں کرتی تھی بلکہ ہمیشہ وہ ننگی رہا کرتی تھی۔ تو ان سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد تیسرے طرف وہ نکلے تو ایک دو پہاڑوں کے درمیان ایک بستی کے پاس وہ پہنچے حضرت ذوالقرنین، جہاں کے بستی کے لوگ حضرت ذوالقرنین سے مل کر یہ کہا کہ یہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے یہ ہمیں بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، وہ ادھر سے آتی ہے اور ہمارے کھیتیوں کو ہمارے فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے، سارا سب کچھ لوٹ کر چلے جاتی ہے، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت دی ہے، آپ کے اندر طاقت ہے کہ آپ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں، ایک دیوار بنا دے تاکہ وہ ظالم ادھر سے ادھر نہ آئے اور ہمیں پریشان نہ کریں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کر دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے چندہ بھی جمع کریں گے اور سارا سامان تیار کریں گے، بس آپ تعمیر کرا دینا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مال و دولت دی ہے وہ بہت زیادہ ہے، تمہارے چندے وغیرہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے میری مدد کرو، کام کے اندر میری مدد کرو، مال کے اندر مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح حضرت ذوالقرنین نے بڑی بڑی آہنی دیواریں، بڑی بڑی آہنے پلرز گویا کہ انہوں نے بنائے، تختیاں بنائے لوہے کے بڑی بڑی، اور ان کو ایک کے اوپر ایک کے اوپر رکھ کر ان کو جوڑا گیا، اور لوہے کی مضبوط دیوار دو پہاڑوں کی چوٹیوں سے ملتی ہوئی اونچی، انتہائی اونچی پوری دیوار تیار کی گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو ہے پیتل اور جو تانبا ہے اس کو پگھلا کر اس کے اوپر بہا دیا جائے گا، گویا کہ جس طرح پلاسٹرنگ کی جاتی ہے تو اس کی مضبوطی کے لیے اس طرح بہانے کا حکم دیا۔ تو پوری طریقے سے مضبوطی کی دیوار حضرت ذوالقرنین نے وہاں پر بنا دی اس قوم کو یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے بچانے کے لیے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ماجوج اور یاجوج اور ماجوج یہ کون ہے؟ تو در حقیقت یہ انسانوں میں سے ہی ایک قوم ہے جو انتہائی ظالم ہے، جابر ہے،
اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ویسے روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت یافث، ان کی اولاد میں سے گویا کہ یہ ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے دجال کا تذکرہ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ تذکرہ کر کے چلے گئے، لیکن ہم لوگ حیران اور پریشان تھے، کیونکہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں ایسی بتائی جس کو سن کر ہم اس کو لائٹ لے رہے تھے کہ بھائی یہ تو لائٹ ہے، یعنی اس کی کمزوریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ مثال کے طور پر کہا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، اس کو ایک ہی آنکھ ہے، تو گویا کہ وہ معذور ہے، تو ہم اس کو کمزور سمجھ رہے تھے۔ لیکن بعض باتیں ایسی بتائی جس کی وجہ سے ہم اس کو عظیم سمجھ رہے تھے، یعنی اس سے ڈر رہے تھے کہ بھئی یہ کوئی بڑا فتنہ معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہا کہ وہ بارشیں برسائے گا اور اس کے ساتھ جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اس طرح کی باتیں، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہونے لگا کہ وہ اسی طرح مدینے کے بازو میں کھجور کے جو درخت ہے وہیں پر کہیں چھپا ہوا ہے اور فوری ہمارے پاس آنے والا ہے، اس طرح کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہونے لگا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام میں جب ہمارے پاس آئے تو ہمارے چہروں کو دیکھ کر آپ نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ تو ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ دجال کے بارے میں آپ نے بعض باتیں ایسی بتائی کہ ہم ہلکا لے لیے، اور بعض باتیں ایسی بنائی کہ ہم جو ہے نا اس سلسلے میں ڈر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں کا مجھے تم پر خوف ہے اس میں دجال سے بھی خوفناک چیزیں اور بہت زیادہ ہیں۔ دجال تو اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے، اگرچہ بڑا ہے لیکن اس سے بڑے اور بہت ہیں۔ دجال اگر میرے زمانے میں آ جائے گا تو میں خود اس کو نمٹ لوں گا، اس کا خاتمہ کر دوں گا، اور اگر میرے بعد اگر دجال آئے گا تو اللہ تعالیٰ میرے امتیوں کی اس کے مقابلے میں مدد فرمائیں گے، جس کی وجہ سے وہ اس کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ اور اس کی علامتیں یہ بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ انتہائی جوان ہوگا اور اس کے گھنگریالے انتہائی سخت سیاہ ترین کالے اس کے بال ہوں گے، ایک آنکھ والا ہوگا، انتہائی وہ بد شکل ہوگا، اور جہاں پر بھی جائے گا وہ باطل عقائد کی دعوت دے گا اور لوگوں کو عجیب و غریب کرامتیں کر کے دکھائے گا۔ لوگ جو اس کے مانیں گے ان کے لیے وہ بادل کو حکم دے گا فوری بارش برسا دیں گے، زمین کو حکم دے گا فوری سبزہ اور غلہ ایک لمحے کے اندر وہ اگا دے گی زمین، اور جو ان کے جانور اس کے چراگاہ میں کھائیں گے جب کہ جب ان کے تھنوں کے اندر دودھ آ جائے گا اور وہ لحیم شہیم ہو جائیں گے دیکھتے ہی دیکھتے نظروں کے سامنے۔ تو اس ساری چیزیں دیکھ کر جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے وہ اس کو اپنے جنت میں ڈالے گا، جو کہ در حقیقت وہ جہنم ہوگی، اور جو لوگ یعنی مسلمان اس کے دعوت کا انکار کریں گے اور اس کی بات نہیں مانیں گے، جس کی وجہ سے وہ ان کو سخت قحط کے اندر مبتلا کرے گا۔ تو ایک بہت زیادہ ایک بڑا گویا کہ فتنہ ہے، ایک بڑی آزمائش ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے اگر دجال آ جائے، یعنی کسی بھی امتی کے سامنے اس کے دور میں اگر دجال نکل آئے تو دجال کو دیکھ کر سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیت تلاوت کر لے تو پھر وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اور بھی بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ مثال کے طور پر صحابہ نے پوچھا کہ دجال روئے زمین پر کتنے دن تک رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 40 دن رہے گا، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے بقدر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے بقدر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے بقدر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، اور بالآخر وہ اسی طرح رہے گا۔ حضرت امام مہدی آئیں گے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور یہ دونوں مل کر دجال کو تلاش کریں گے۔ بیت المقدس کے قریب ایک بستی میں وہ درآمد ہوگا، ملے گا، وہاں پر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ہی ہوں گے، اسی وقت اللہ تعالیٰ یہ جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے جس کو سد سکندری کے اس پار محبوس کر دیا تھا ذوالقرنین بادشاہ نے، وہ لوگ اس دیوار کو بالآخر توڑ دیں گے اور ایک ساتھ وہ زمین پر پھیلنا شروع ہو جائیں گے، اور اس قدر تیزی سے پھیلیں گے اور اس قدر ان کی کثرت ہوگی، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ وہ ایک سمندر کے پاس سے گزریں گے، وہ سمندر سے گزرتے ہوئے اس کا سارا پانی پی کر ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ جو دوسرے دن وہاں سے گزرے گا وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی یہاں پر کبھی سمندر تھا ہی نہیں۔ تو اس قدر کثرت سے وہ ہوں گے اور سارے عالم کے اندر دنگا فساد کریں گے، جو سامنے آیا اس کو چیر پھاڑ کر اور ان کے بستیوں کو لوٹ کر اور جلا کر رکھ دیں گے۔ اس طرح وہ سارے عالم کے اندر فساد پھیلائیں گے، تو سارا عالم ان سے پریشان ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے تو وہ اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور جو دیگر مسلمان ہیں وہ اپنے اپنے قلعوں کے اندر بند ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، اور یہ روئے زمین پر جتنے انسان ہیں سب کو گویا کہ قتل کریں گے اور تلاش کریں گے، کوئی انسان ان کے علاوہ وہاں پر نظر نہیں آئے گا، تو بالآخر یہ حماقت کے ساتھ یہ کریں گے کہ تیر چلائیں گے آسمان کی طرف اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کا خاتمہ کر دیا، اب ہم آسمان والوں کا بھی خاتمہ کریں گے، یہ کہہ کر وہ آسمانوں کی طرف تیر چلائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوگا ان کی آزمائش کے لیے، جیسے ہی وہ تیر واپس آئیں گے تو خون سے لت پت ہو کر واپس آئیں گے، جس سے یہ احمق یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے۔ پھر بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے ساتھی ہے ان کے لیے کھانے پینے کی تنگی ہو جائے گی، پہاڑوں پر وہ رہیں گے، کوہ طور پر وہ ہے اور سب قلعوں کے اندر ہے، تو اس آفت سے نکلنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، جس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی قوم پر ایسی بیماری مسلط کریں گے جس کی وجہ سے وہ سب کے سب سڑ گل کر وہیں پر دنیا کے اندر مر جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نیچے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ ساری روئے زمین پر بالش بھر جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں پر یاجوج ماجوج کے لاشیں پڑی ہوئی نہ ہو اور پورا سڑ گل کر ماحول پورا خراب نہ ہوا ہو، تعفن پھیل گیا ہو۔ تو ایسی صورت میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے بھی ہمیں بچا لیجئے، تو اللہ تعالیٰ سمندر کی جانب سے بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے جن کے گردن اونٹ کی گردن کی طرح ہوں گے، تو اس قدر بڑے بڑے پرندے ہوں گے جو یاجوج ماجوج کی قوم کو اپنے چنگل سے اور اپنے چونچوں سے اٹھا کر لے جائیں گے اور سمندر کے اندر پھینک دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، عالمی بارش، ایسی بارش جس سے ساری روئے زمین صاف ہو کر رہ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ اپنے سارے برکات دوبارہ سے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، تو اس کے بعد زمین کے اندر اتنی برکت ہوگی، پیداوار کے اندر اتنی برکت ہوگی کہ ایک ایک انار، صرف ایک ایک انار ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، بلکہ اس انار کے چھلکے سے لوگ بڑی چھتری بنا لیں گے بارش سے بچنے کے لیے، اور ہر پھل گویا کہ اتنا بڑا بڑا ہوگا، اور اسی طریقے سے ایک اونٹ کا اور ایک گائے کا دودھ ساری بستی کے لیے گویا کہ کافی ہو جائے گا، اس قدر کثرت سے برکات وغیرہ کا ظہور ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک ہوا چلے گی قیامت کے قریب جس سے سارے ایمان والے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوت ہو جائیں گے اور دنیا میں صرف کفار اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بچیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا پر قیامت کو برپا کریں گے اور سارے نظام کو ختم کر کے میدان حشر قائم کریں گے۔ اس کے بعد لوگوں سے ان کے زندگی کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تو عزیز ساتھیو، یہ تھا مختصر خلاصہ سورۃ الکہف کا۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، لہٰذا جو میرے بندوں نے ایمان لایا ہوگا اور ایمان لانے کے ساتھ مجھے راضی کرنے کے لیے نیک اعمال ان لوگوں نے کیے ہوں گے تو ان کو فردوس کے باغات میں ہم داخل کریں گے اور وہاں پر ان کی مہمان نوازی ہوگی اور کبھی وہ وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ہماری نعمتوں میں رہیں گے، وہ جو چاہیں گے ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا، ان کی ہر خواہش وہاں پر پوری کی جائے گی۔ پھر آخر میں کہا گیا کہ جو باتیں، یہ جو خبریں میں بتا رہا ہوں یہ مجھے کہاں سے آتی ہے؟ انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الیہ، میں تو ہوں ایک انسان ہی، تمہاری طرح میں بھی ایک انسان ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی ہونے کی وجہ سے میری طرف وحی بھیجتے ہیں، فرشتہ میرے پاس یہ ساری خبریں لے کر آتا ہے، پچھلی امتوں کے احوال لے کر آتا ہے، واقعات لے کر آتا ہے، جس کی وجہ سے میں ان کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین کرنے والا اور ایمان لانے والا بنائے اور اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ تو عزیز ساتھیو، ایک مسئلہ اب چونکہ آخری عشرہ آنے والا ہے تو اعتکاف کے سلسلے میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، اور اس کے بعد دوسری قید ہے مؤکدہ ہے،
مؤکدہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو نہیں کریں گے تو پھر گنہگار ہوگا، جیسا ظہر سے پہلے کے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، تو سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، لیکن ایک قید یہ ہے کہ وہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا عمل جس کو بعض لوگ اگر کر لیتے ہیں تو سارے لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں کرتا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اس کی مثال نماز جنازہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند مسلمان کسی مسلمان کا نماز جنازہ ادا کر لیتے ہیں تو پھر سارے مسلمان گناہ سے بری ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو پھر سارے مسلمان، سارے بستی والے گنہگار ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو اعتکاف ہے، بستی کا کوئی ایک فرد بھی ادا کر لیتا ہے تو سارے بستی والے گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے، اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو پھر سارے بستی والے گنہگار ہوں گے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے بہترین یعنی سب سے زیادہ ثواب کی جگہ بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی، اور تیسرے نمبر پر بیت المقدس ہے، اور اس کے بعد اپنے شہر کی جامع مسجد ہے۔ پھر اس کے بعد اعتکاف، مسنون اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ ایسی مسجد میں کیا جائے جہاں پر 5 وقتہ باجماعت نماز ہوتی ہو، اور ایسے مسجد کے اندر 20 رمضان کے بعد یعنی 20ویں روزے ختم ہونے کے بعد یعنی 21ویں شب کے شروع ہونے سے پہلے ہی اعتکاف کرنے والا مسجد کے اندر داخل ہو جائے، اور عید کا چاند نظر آنے تک وہ باہر نہ نکلے۔ تو اعتکاف کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں کہ کس ضرورت کے لیے باہر نکل سکتے ہیں اور کس ضرورت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ جو بشری تقاضے ہیں اس کے لیے تو جا سکتے ہیں، استنجا وغیرہ کے لیے جا سکتے ہیں، وضو کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، اور اس دوران کوئی مل جائے تو سلام کلام بھی کر سکتے ہیں، چلتے چلتے رک کر کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور بھی بہت ساری پابندیاں ہوتی ہے۔ وہ ساری چیزیں علماء کرام سے مل کر معلوم کرنا چاہیے وہ لوگ جو اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور عورتوں کے اعتکاف کے سلسلے میں اتنی بات یاد رکھنا ہے کہ عورتیں اگر اعتکاف کا ارادہ کرتی ہے تو انہیں چاہیے کہ روزانہ وہ جس خاص جگہ پر نماز پڑھتی ہے اسی جگہ کو اعتکاف کے لیے مختص کر لے، لیکن ایسا نہیں ہے، گھر میں کوئی خاص جگہ نماز پڑھنے کے لیے متعین نہیں کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں اعتکاف کے لیے کسی پاک صاف جگہ کو متعین کر لے اور اسی کے اندر اپنے رہنے کی پابندی کرے، اور دیگر گھریلو کام کاج بھی نہ کرے تو بہتر ہے۔ خالص عبادت کے لیے، توبہ استغفار کے لیے اور عبادات کے لیے مختص کر دے، اور خوب اللہ تعالیٰ سے آہوازاری کرے، گناہوں سے توبہ مانگے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو عورت بھی مسنون اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے گھر کے اندر کرنا ضروری ہے، مسجد میں آنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔